بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ ٹو مچ میں خوش آمدید اور احمد محمد کی جانب سے السلام علیکم. ناظرین، آج کا ویلاگ بھارت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپورٹس کے بارے میں ہے. یہاں پر جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ بھارت کا اخبار ہے بزنس سٹینڈرڈ. یہ اس کی ہیڈ لائن ہے. اس ہیڈ لائن میں آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ہیڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی. میں ہیڈ لائن ذرا سامنے کر دیتا ہوں. اس ہیڈ لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر لکھا ہوا ہے جی بھارت نے 2020 اور 21 کے درمیان 148 ارب 30 کروڑ ڈالر کے ایکسپورٹس کی، سافٹ ویئر ایکسپورٹس کی. اور اس سافٹ ویئر ایکسپورٹس میں اس عرصے کے درمیان 2.1% کا اضافہ ہوا. یہ تو تھی جی بھارت کی پرفارمنس یا ان کی جو ترقی ہے سافٹ ویئر ایکسپورٹس میں. اب میں آپ کو پاکستان کی طرف لے کر آتا ہوں. اس میں ہماری کرتوت کیا ہے یہ میں آپ کو ذرا دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں جی ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے. اس میں یہ کمرشل سروسز ایکسپورٹس آ گئی. کمرشل سروسز ایکسپورٹس میں بینکنگ کی ایکسپورٹس ہوتی ہے، یعنی بینکنگ کے جو سروسز ہوتی ہے اس کے جو ہمیں پیسے کماتے ہیں ہم لوگ وہ شامل ہے. اس کے علاوہ اس میں انشورنس کی سروسز شامل ہیں، اور یعنی کہ جتنے بھی اس کو بولتے ہیں انٹینجیبل گڈس وہ سارے اس میں شامل ہوتی ہیں. اور اس میں جو میجر پورشن ہوتا ہے وہ یہ زیادہ تر سافٹ ویئرس کا ہی ہوتا ہے، سافٹ ویئر ایکسپورٹ کا ہی ہوتا ہے. یعنی بھارت کی تقریباً 75-80% جو ہے وہ یہی ہے سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہے اس کمرشل سروسز ایکسپورٹ میں. بہرحال یہ ایک مکمل ڈیٹا ہے کمرشل سروسز ایکسپورٹس کا، جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ زیادہ کام، زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ سافٹ ویئر وغیرہ کی ہی ہے، آئی ٹی کی پرسنٹیج ہے. بہرحال یہ دیکھیں جی اس میں میں آپ کو پاکستان اور بھارت کا میں آپ کو ڈیٹا دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی بھارت اور پاکستان کا آپ کو موازنہ نظر آ رہا ہوگا. یہاں پر یہ جو نیلے رنگ کی لائن نظر آ رہی ہے جو مسلسل ترقی کر کے اوپر سے اوپر جا رہی ہے، یہ بھارت کا ڈیٹا ہے. اور اس کے بعد یہ جو نیچے نیوی نیوی لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو بالکل یہ لائن نیچے فلیٹ فلیٹ یعنی نیوے نیوے ہو کے جو لائن گزر رہی ہے یہ پاکستان کا ڈیٹا ہے. یہ ڈیٹا 2004 سے لے کر 2020 تک کا ڈیٹا ہے. یہ 2004 سے لے کر 2020 تک کا ڈیٹا لینے کی وجہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اس کی وجہ جو تھی وہ ہے جی یہ شخصیت ہے، یہ منموہن سنگھ. منموہن سنگھ بھارت کے 2004 سے لے کر 2014 تک وزیر اعظم رہے، یعنی ان کی حکومت تقریباً 10 سال انہوں نے حکومت کی بھارت پہ. ان 10 سالوں میں منموہن سنگھ کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور یہ یاد رکھے پالیسیاں جو اچھی پالیسیاں تب بنتی ہے جب ایک شخص جو ہے وہ مخلص ہو، پڑھا لکھا ہو، ایماندار ہو، اور اس کی ایک ترقی پسند سوچ ہو. تو منموہن بھارت کی خوش قسمتی یہی تھی کہ ان کو ایک ایسا وزیر اعظم مل گیا جس میں ساری خصوصیات تھی. یہ بہت بڑے، یعنی کہ بین الاقوامی سطح پر بہت بڑا ان کو ایک معیشت دان سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھارت میں بیوروکریٹ بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو یونیورسٹی فیلوشپ یعنی کہ تعلیمی میدان میں بھی ان کی جو مہارت ہے اس کا دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو منموہن سنگھ نے جو پالیسیز بنائی، جو انہوں نے بھارت کے لیے جو انہوں نے معاشی پالیسی بنائی، خاص طور پر یہ جو آئی ٹی سیکٹر میں ان کی جو پالیسی تھی، ان کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے. یہ ہے جی رزلٹ. 2004 سے لے کر 2020 تک کا ڈیٹا میں اس میں شامل کر رہا ہوں. اور یہ دیکھیں یہاں سے 2004 میں دیکھیں جی بھارت کی جو ایکسپورٹس تھی، آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس تھی، وہ تقریباً 38 ارب ڈالر تھی. اور یہ دیکھیں مسلسل بھی بڑھتی چلی گئی. 37 ارب ڈالر، یعنی 52 ارب ڈالر، تقریباً 52 ارب ڈالر. اور پھر آپ کو خیر اس میں سارا ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا، 105 ارب ڈالر، 92 ارب ڈالر،
116, 137, 145, 148, 156, 155, 161, 184 अरब डॉलर, यानी 185 अरब डॉलर आप कह सकते हैं। और फिर ये 204 और 2019 में 214 और ये 2020 में 202 शारिया यानी 202.449 यानी 202 अरब डॉलर अब क्यों सौ मिले, सॉरी। बहरहाल, और इसमें आप देखेंगे कि 2004 से लेकर 2014 तक, यानी 2004 में मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, 2004 में हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स जो थी, भारत की जो एक्सपोर्ट थी वो 37 अरब डॉलर थी, यानी 38 अरब डॉलर कह ले, और यहाँ पर पहुंच गई 156 अरब डॉलर। और आप अंदाजा करें कि सिर्फ इनके 10 साल के अरसे में भारत की जो सालाना एक्सपोर्ट्स थी उसमें 116 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। और मनमोहन सिंह की इन्हीं मुआशी पॉलिसियों की वजह से भारत में एक ऐसे सेक्टर की जो बुनियाद मजबूत तर होती चली गई, जिसका अब तक भारत जो है फायदा उठा रहा है। यानी मोदी के दौर में भी भारत की जो ज्यादातर जो बड़ी एक्सपोर्ट है जो वो ये सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट है। बहरहाल, मोदी के 5 साल के दौर में जो टोटल इजाफा नजर आ रहा है वो 2014 से लेकर 2021 तक, ये तकरीबन आप यूं समझ लें कि तकरीबन 50 अरब डॉलर का इजाफा। बहरहाल उतना इजाफा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल फिर भी भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पहले से बढ़ रही है। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें, यहाँ पर पाकिस्तानियों को कुछ शर्म गैरत हया करने की जरूरत है, और ये आपके सामने है। हमारी जो गैरत जागती है वो सिर्फ आ जाके क्रिकेट के मैदान में जागती है, और बाकी जहाँ पे हम लोग जिस तरह मर्जी हारते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई शर्म नहीं आती हमारी कौम को। ये देखें जी, 2004 में हमारी एक्सपोर्ट इतनी थी 1.716 अरब डॉलर। बहरहाल जनरल मुशर्रफ ने आते ही इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था 1999 में, और आईटी सेक्टर के ऊपर पाकिस्तान में काम शुरू किया गया, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा इजाफा नजर आएगा। ये देखें जी, ये इजाफा थोड़ी हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन 2008 में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हो गई। और सबसे पहला काम जो क्या किया, जब नवाज शरीफ के उस वक्त पंजाब में इनकी नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए जनरल मुशर्रफ का जो मास्टर प्लान था, जो मास्टर इनका प्रोजेक्ट था, वो था जी आईटी पार्क्स। सबसे पहले लाहौर में जो कायम किया था जनरल मुशर्रफ ने आईटी पार्क, उस पर काम रोक दिया गया। फिर वो काम तकरीबन 1 साल रुका रहा, और फिर दोबारा वो चीनी कंपनी को जुर्माना वगैरह अदा करके फिर दोबारा इसके ऊपर काम शुरू किया गया। मगर उसके बावजूद इसको प्रॉपर आईटी पार्क में कन्वर्ट नहीं होने दिया गया। और फिर इस तरक्की को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा ड्रामा रचाया गया। वो क्या था, वो जो अरफा करीम के नाम से ना वहां पर जी यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनेगी, बाहर बोर्ड लगा दिया। बाहर बोर्ड जरूर मौजूद है मगर उसके अंदर अरफा करीम यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। वो पैड़ा चंगा सा जो काम चल रहा है, वो जो लोग हकीकत जानते हैं उनको पता है कि कितनी की यूनिवर्सिटी है। और अगर किसी को मेरे इस बात से इख्तलाफ है तो वो किसी ऐसे बच्चे की प्रोफाइल हम शेयर करके दिखाए, या कोई अपना बताएं कि ये भी हमारा बच्चा जो है, हमारी बच्ची जो है वर्फा करीम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुकी है या कर रही है। बहरहाल कोई भी नहीं बता सके क्योंकि वहां पर कोई काम हो ही नहीं रहा, सिर्फ बोर्ड लगाया गया है। और इसके अलावा वो जो वहां पर जितने भी ऑफिस हैं वो आईटी कंपनियों को नहीं दिए गए, वो आगे अल्लाह माफ करे इनके जो अपने चमचे वगैरह थे उनको ये सारा चीज जो है लीज पे दी गई। बहरहाल, तो मकसद मेरा ये बताने का था कि ये देखे कि हमारे पाकिस्तान की तरक्की का कितना बड़ा पोटेंशियल जो है जो कि हम लोग लूज करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे जी भारत कितना बड़ा मुल्क है तो उनकी एक्सपोर्ट तो ऐसे होनी थी। अब मैं आपकी जरा
غلط فہمی کو کلیئر کرنے کے لیے نا میں آپ کو پھر تھوڑا سا اور ڈیٹا ایکسپینڈ کرتا ہوں. جی بھارت چلو ہم سے بڑا ملک ہے. بھارت کی آبادی جو ہے نا ہم سے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا رقبہ بھی ہم سے کو 5 گنا زیادہ ہے, اور ہماری آبادی جو ہے نا بھارت کی آبادی بھی ہم سے تقریباً 6 گنا تھوڑی زیادہ, رائٹ. تو ہم ایک ایسا ملک لے لیتے ہیں جو جس سے ہم لوگ کوئی کم از کم نہیں تو 50 گنا زیادہ بڑے ہیں, اور ہماری آبادی بھی ان سے کوئی میرا خیال ہے کوئی 40-50 گنا زیادہ ہے. وہ ملک ہے جی, ہم لوگ ایک ملک شامل کر لیتے ہیں یہاں پر, اسرائیل شامل کر لیتے ہیں. چلیں جی اسرائیل آ گیا جی, یہ دیکھیں جی یہ اسرائیل آ گیا. بھارت سے نیچے اسرائیل موجود ہے. یہ دیکھیں جی بھارت کی جو اسرائیل کی جو ایکسپورٹس تھی وہ 15 ارب یعنی $16 ارب تقریباً کہہ لیں, پھر 17, پھر 18, پھر 19 ارب, اور یہ پہلا جو بھی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ بڑھتے 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 اب جو اسرائیل کی جو سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہے وہ $55 ارب سے زیادہ ہے, اور پاکستان کی کتنی ہے؟ $5 ارب. یعنی کہ ہم ایک کوئی 70-75 لاکھ آبادی والا ملک جو ہے وہ ہم سے 11 گنا زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, آئی ٹی کے ایکسپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے بات. تو یہ اب میرا خیال ہے اب تھوڑی سی شرم شاید کسی کو آ جائے, تو اس لیے میں نے آپ کو یہ سارا ڈیٹا آپ کو دکھا دیا ہے. اور ایک بار یاد رکھیں جب میں ویڈیو بناتا ہوں میرے جو مخاطب ہوتے ہیں, میرا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ جو پرانے صحافی اور یہ جو پرانے نام نہاد ماہر تعلیم پروفیسر صاحبان جن کے لمبے لمبے نام ہوتے ہیں, یہ لوگ میرا ٹارگٹ نہیں ہوتے. میرا ٹارگٹ ہے اس قوم کے نوجوان. یہ جو اس قوم کے نوجوان ہی آگے کچھ کر سکتے ہیں. جو پرانے بابے جتنے بھی تھے نا, یہ جتنا مرضی نہ جن کے ناموں کے آپ یوں سمجھ لیں کہ خبریں سنیں گے نا, جس کا بھی نام کے ساتھ آئے گا نا ممتاز ماہر تعلیم, ممتاز دانشور, یقین کریں ان سے گھٹیا لوگ کوئی نہیں ہے. یہ ممتاز وغیرہ زبردستی لگا دیے, کیونکہ ان کو ممتاز کہنے والے جو صحافی ہے نا وہ بھی جیسے ممتاز ہی ہے. یہ ممتاز کچھ اور ہے. یہ ممتاز کا مطلب کوئی قابل احترام قسم کے لوگ نہیں ہیں. ان کا بس احترام ہمارے سوسائٹی میں بن گیا ہوا, حالانکہ ان کی کرتوت جو ہے وہ صفر ہے, بلکہ ذلیل کی کرتوتیں ہیں. انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کا ہر ممکن طریقہ استعمال کیا ہے. انہوں نے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے. ہر چیز ان کی غلط سمت میں تھی اور مسلسل غلط سمت میں جاتی رہی, اور اس غلط سمت میں یہ لوگ دھکیلتے رہے. اب میں آپ کو اس سائڈ پہ آتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھیں, اس کے لیے ہمارے نوجوان ابھی بھی اس سسٹم کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. اس ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو اپنی علمی قابلیت بہتر بنانا ہوگی, اور علمی قابلیت بہتر بنانے کے لیے ان کو صرف 2 سبجیکٹس پہ کام کرنا پڑے گا. نمبر 1 انگلش. اور یاد رکھیں جو لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اردو کو قومی کو فروغ دیا جائے, یقین کرے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اور یہ جو ممبران اسمبلی جو قراردادیں پاس کر رہے ہوتے ہیں نا اسمبلیوں میں, یہ جو عوامی نمائندے, یہ عوامی نمائندے کوئی نہیں ہے. یہ ہر اپنی اپنی پارٹی کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے غلام ہوتے ہیں. یہ ہمیں دکھاوے کے لیے ایک غلط قسم کی قراردادیں پاس کر رہے ہوتے ہیں. جی اردو کو یہ کیا, جب میں اردو کے خلاف نہیں ہوں, میری اردو بہت اچھی ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اردو پڑھنے میں, لیکن اردو سائنس کی زبان نہیں ہے. آپ کو جتنا مرضی کو بندہ جذباتی آ کے نیچے سے میرے سے کمنٹ کرے یا گالیاں نکالے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو سائنس کی زبان نہیں ہے. اور اگر جو پرانے زمانے کے حوالے تھے, پرانا زمانہ گزر گیا. پرانا زمانہ جو ہے نا, پچھلے 8 صدیاں ہم نے کوئی اس کے اوپر کام نہیں کیا, اس لیے ہماری جو زبانیں ہیں, اردو زبان جو ہے یہ غیر مؤثر ہو چکی ہے. سائنس کی جو اصطلاحات ہیں ان کو
یعنی کہ استعمال کرنے کے بارے میں. اور آسان طریقہ ہے انگریزی سیکھ لی جائے, اتنی مشکل نہیں ہے انگریزی. اور اس کا بڑا سادہ آسان حل وہ یہ ہے کہ آپ نا ہمارے یہ جو ٹیچر ہیں جو انہوں نے اکٹھے کر دیے ہوئے ہیں, جو سارے بابے شابے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں ہمارے مختلف اسکولوں میں اور یہ گورنمنٹ اسکولوں میں اور کالجوں میں, ان کو بہرحال ریٹائر ہونے میں مرنے میں بھی ٹائم لگے گا. اس لیے ان بابوں کو چھوڑے, آپ یوٹیوب پہ جائیں. یوٹیوب میں آپ کو انگلش کی گرامر سیکھنے کے بہت سارے چینل نظر آئیں گے. اس میں کچھ پاکستانی لوگوں نے بھی چینل بنائے ہوئے ہیں, کچھ انڈینز کے بھی بنائے ہوئے ہیں, انگریزوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں. وہاں سے آپ کوشش کریں اپنی انگریزی زبان بہتر بنانے کی. دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے ریاضی. میتھمیٹکس جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے ریاضی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کیوں کہ آئی ٹی کے لیے جو سب سے جو بہترین جو ضروری چیز ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں. یعنی ایک سائڈ پہ آپ کو زبردست قسم کا میتھ آنا چاہیے اور آپ کی انگلش جو ہے بہت اچھی ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں آپ کٹھی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ آئی ٹی میں بہت بہتر کام کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ آئی ٹی کی جو بنیاد ہے, سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کی جو بنیاد ہے وہ یہ دو سبجیکٹس ہیں. تو میری اپنے نوجوانوں سے گزارش ہے, اپیل ہے کہ اپنی انگلش بہتر بنائیں اور اس کے لیے کسی اسکول کے ٹیچروں کا انتظار نہ کرے. یہ پرانے بابے مرنے میں, ایکسپائر ہونے میں, ریٹائر ہونے میں بڑا ٹائم لگنا ہے ابھی, جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہی ہو چکی ہے. اور پھر ان بابوں کی جو کو بچانے کے لیے پھر وہ اور بابے ہماری عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا ایک لمبا ایک جال انہوں نے بچھا دیا ہوا ہے. تو اس جال سے باہر نکلنے کا طریقہ ہے یوٹیوب. یوٹیوب پہ آپ سافٹ ویئر کے بعد, یعنی کہ آپ سافٹ ویئر سیکھنا ہے تو اس کے اوپر آپ کو لیسنس ملیں گے. آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا طریقہ سیکھنا ہے, اس کے لیسنس آپ کو ملیں گے. آپ کو ریاضی کے اوپر لیسنس ملیں گے. اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ ریاضی کا کوئی فارمولا سمجھ نہیں آ رہا یا کوئی کوشچن آپ سے سالو نہیں ہو رہا, تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گوگل پہ ڈالیں اور اس میں ڈالیں سافٹ ویئر, یہ یوٹیوب میں آپ ایڈ کریں گے تو آپ کو وہاں سے سارا ڈیٹا مل جائے گا. انگلش آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ یوٹیوب سے سیکھیں. سب کو ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں سے مل جائیں گی. تو اس لیے ہر نوجوان کو چاہیے کہ کوئی فارغ ٹائم پہ نہ فضول ادھر ادھر کے گانے سننے سے یا عشق لڑانے سے, یا یہ جو آج کل پاکستان میں بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے, ان چیزوں سے باہر نکلے. ٹک ٹاک سے باہر نکلو اور اپنا فوکس جو ہے وہ اپنی تعلیم پہ کرے, اور خاص طور پہ اپنی انگریزی, اپنی ریاضی کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرے. اور یہ جو نعرے لگتے ہیں کہ جی اردو وغیرہ قومی زبان یہ وہ, ان نعروں کے جھانسوں میں نہ آئے. کیوں کہ جو لوگ یہ جو اردو زبان وغیرہ کی جو قراردادیں پاس کر رہے ہوتے ہیں, ان کے جو اپنے بچے ہیں جس اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں, جس بڑے بڑے انگریزی اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, وہاں پر ان لوگوں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ جی ہمارا بچہ اردو وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون کہ اسلامیات بھی پڑھنے کے لیے انہوں نے درخواست دی ہوتی ہے کہ ہم نے اسلامیات بھی نہیں پڑھانے کی ضرورت, ہمارے بچے کو اردو بھی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. بچے ٹھیک ہے, اٹس اوکے فار ہم, باقی اس بچے نے باہر ہی جانا پڑھنے. تو یہ لوگ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان پرانے بابوں سے ایکسپائر ہونے کا انتظار نہ کرے. یوٹیوب زندہ باد. آپ یوٹیوب پہ جائیں, وہاں سے آپ کو ہر چیز کا نالج ملے گا. فزکس میں پرابلم آ رہی ہے, فزکس پڑھیں, وہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. ہر چیز وہاں پر اویلیبل ہے اور فری اویلیبل ہے. اس لیے اپنے انٹرنیٹ کا بہترین استعمال کریں اور پاکستان کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. تھوڑا ٹائم لگے گا, محنت آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی, لیکن آپ کر سکتے ہو. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک کیجئے گا, ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.